अनवर अपने दफ्तर से बड़ी इजलत में निकला। इसी घर से फोन आया था कि इसकी बीवी जीनत की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो अस्पताल में है। दरअसल इसकी बीवी उम्मीद से थी और इसे अस्पताल ले जाया गया था। वो भी दफ्तर से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि उसका बाजू बन सके। वो रास्ते भर जीनत की खैरियत और नरीना औलाद की दुआएं करता हुआ जा रहा था। अस्पताल आ चुका था। वो फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहां जाकर इसे मालूम हुआ कि इसकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वो बेचैनी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन करने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद डॉक्टर शुमाइला ने उसे तलब किया और वो फौरन उनके पास पहुंचा। डॉक्टर शुमाइला बोली, आप जीनत के शौहर हैं? वो बोले, जी डॉक्टर साहिबा, मैं ही उनका शौहर हूं। देखिए अनवर साहब, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये बताना है कि आपकी बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है और ना ही लड़का। ये सुनकर उसके पांव तले जमीन ही निकल गई। क्या डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती है? इसकी आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वो बोली, साफ लफ्जों में ये है कि आपके यहाँ ख्वाजा सिरा, जैसे आम जुबान में हिजरा कहा जाता है, इसकी पैदाइश हुई है। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होता है और इसमें किसी का अमल दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम लें। थोड़ी देर बाद हम मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। ये कहकर वो जा चुकी थी जबकि अनवर फिजाओं में बस घूरता ही रह गया था। जीनत अस्पताल से घर आ चुकी थी, पर इन दोनों के चेहरे खुशी से आरी थे। इन्हें ये सोच खाई जा रही थी कि मोहल्ले रिश्तेदारों का सामना कैसे किया जाए। आखिर वो ये बात कब तक छुपाते? एक दिन तो सबको इसका इल्म हो ही जाना था, जो आखिर हो ही गया। दबे दबे लफ्जों में दोनों मियाँ बीवी को काफी सुनने को मिलती, जिन्हें सुनकर वो सिर्फ सब्र का घूंट पीकर रह जाते। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह की पैदा हुई मखलूक है। इसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो हर चीज पर कादिर है। खैर, उसका नाम उन्होंने नसीम रखा था। नसीम एक ऐसा नाम है जो लड़की का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 2 साल बाद जीनत ने अनवर को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार अनवर को इतनी खुशी ना हुई थी जो पहले हुई थी। वो एक अनदेखे खौफ में मुब्तला था कि कहीं दोबारा तकदीर से कोई मजाक ना कर दे। इसने अपने रब के हुजूर खूब दुआएं मांगी। आखिर इसकी दुआएं रंग लाई और इसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। इसके कदम जैसे जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। इसने खूब मिठाइयां बांटी। उन्होंने उसका नाम जलाल रखा और अब इनकी सारी मोहब्बतें सिर्फ जलाल के लिए थी। नसीम का वजूद जैसे इन लोगों के लिए बेमानी हो चुका था। नसीम 14 साल की हो गई थी। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो जलाल को स्कूल जाता देखती तो उसका भी दिल करता कि वो स्कूल जाए, पर स्कूल तो दरकिनार, इसे तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत न थी। वो घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। इसे घर में कैद होना तो मंजूर था, पर इसे तो हर दम धत्कारा ही जाता था। इसे नजरअंदाज ही किया जाता था। बाप तो बाप, इसकी माँ भी ना जाने कैसी थी और वो भी इसे नजरअंदाज ही करती थी। इन सब बातों को देखते हुए आखिर इसने फैसला किया घर छोड़ने का। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, पर इसने कर लिया। इसने ये बात अपने वालिदैन को बताई। वो सोच रहे थे कि शायद इसे रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाप के अल्फाज उसके कानों में एक बम की तरह फटे। जब उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूं, तो अनवर बोला, दफा हो जाओ। इसने अपनी मां की तरफ देखा तो इसकी मां ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसे अपनी मां से ये उम्मीद न थी। 2 आंसू उसकी आंखों से गिरकर इसके गाल तर कर गए और फिर वो भूजल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब इसका घर ये जमीन और छत आसमान थे।
وہ چلی جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ رہی تھی، اسے خود معلوم نہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، جو شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو، اور آنکھیں موند لی۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھی، پر یہ چیخ ایک بے آواز تھی جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے معلوم ہی نہ چلا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے، جو نہ جانے کب سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے ان روپیوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی اور ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا، جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے وہ بظاہر ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، پر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی نا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چلی تھی، وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی، اور وہ تھی اس کی سسکیاں تھی، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے ہی جنس کا انسان نظر آیا، یعنی وہ بھی ہجرا تھا۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دتکاری گئی ہو، آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکالا جائے جو ماں رہ جاتا ہے تو مجھے ماں سمجھ سکتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے، آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر ایک اس کی بھلائی لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے، جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے، اور جو غیر ہے وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسے سب سے ملایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دینے جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں اس نے تھالی بجانا سیکھ لی تھی، ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے تو پہلے سے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لے کر کیا کریں گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، پر تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہہ کر اسے سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔
اسے یقین تو نہ تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دلجمی سے اپنے کام میں جت گئی۔ بہت جلدی اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک گولڈ ڈویج معائنے کے لیے گئی۔ وہاں بوڑھے والدین تھے جنہوں نے جن بچوں کو بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل بنایا تھا، وہی ان کو یاد چھوڑ کر انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے پٹی پٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہ تھا، اس کا اپنا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے اسپتال داخل کروایا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کی عادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے تھے تو وہ بیڈ پر ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جگہ دے کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں نے محبت کی ایک الگ ہی جا دیکھی ہے، بتاؤ نا تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ انور بولا، ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولی، میں آپ کی وحید اتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہجرہ اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور انور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم کو یہ بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجرت تو نہیں بلکہ ہجرت تو میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے سہارا بھی نہ دے سکا اور بے سہاروں کی طرح غیروں میں چھوڑ گیا۔ ہاں، ہجرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر اسے ایسے اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ہاں، ہجرت ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے اپنے سینے لگا لیا۔